پھر ایک چوتھی ہدایت جو اگلی آیت میں ہے، وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے تجھ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب کرو اللہ کی۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ینزغنک اور دوسرا لفظ نزغن، دونوں کا روٹ ورڈ نون زا غین ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے انگلیوں کے پوروں سے گدگدی کرنا، مراد اکسانا، دخل کرنا، گناہ پر آمادہ کرنا، وسوسہ ڈالنا، بہکانا، کوئی بھی معنی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، آپ کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، آپ کو گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، تو علاج کیا ہے؟ فاستعذ باللہ۔ شیطانی وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر شیطان آپ کو ان مخالفین کی نادانی اور بدسلوکی پر ان کے خلاف ابھارے اور غصہ دلائے اور دل میں وسوسہ پیدا کرے کہ کوئی معاف نہیں کرنا، عفو درگزر اور نیکی کی راہ چھوڑ دو، تو ایسی سچویشن میں فوراً اللہ کی پناہ مانگیے شیطان مردود سے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سے دور کر دے، کیونکہ شیطان کے فتنوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس آیت میں مشکل کام کو آسان بنانے کی تدبیر بتائی گئی ہے اور اللہ سے قوت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ سے کیسے پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 96 سے لے کر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس طریقے سے برائی کو ہٹائیے جو سب سے اچھا ہو، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں، یعنی میرے پاس شیطان آئیں، میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیات آتی ہیں، آیت نمبر 34 سے 36 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹائیے جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ یعنی جب آپ اچھائی سے برائی کو ہٹائیں گے تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں کہ جو صبر کریں، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے۔ یعنی یہ عمل کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اچھے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر شیطان آپ کو بہکا رہا ہو تو فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کا غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ تھا اور وہ دوسرے کو گالی دے رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ اتنا غصے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غصہ عقل کو مار دیتا ہے، مت ماری جاتی ہے۔ کوئی اس ٹائم پر آپ کو صحیح طور پر بھی گائیڈ کر رہا ہو، اگر آپ شدید غصے کی حالت میں ہیں تو ممکن ہے آپ اس کی صحیح بات نہ سنیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں۔ اسی لیے جب کبھی شیطان آپ کو بہکائے فاستعذ باللہ، اس شیطانی وسوسوں کا علاج ہے۔ اور یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے نا، انہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، غصے کی حالت کوئی کمفرٹیبل سچویشن تو نہیں ہوتی، آسان حالت تو نہیں ہے، اطمینان والی حالت تو نہیں ہے، انسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے لوگوں کی باتوں کو، کہ جن باتوں کو سن کر آپ کو غصہ آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو بھی جانتا ہے۔ صبر کر جائیں، فاستعذ باللہ۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی مدد مانگنی ہوگی، اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، آپ مجھے قوت دو، آپ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچائیے، آپ مجھے مضبوط کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں کے آئیڈیاز ایک فلیش یعنی چمک کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو کر گئے تو ٹھیک، ورنہ وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے نیکی کا خیال آیا، آپ اس کو کر گئے تو الحمدللہ، ورنہ وہ چانس مس ہو جاتا ہے۔ لیکن وسوسے کی بات کریں تو پلٹ پلٹ کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا؟ برائی کا خیال بار بار دل میں آتا ہے، نیکی کا خیال تو اس طرح سے نہیں آتا، ایک بار آتا ہے ایک چمک کی طرح، جیسے کوئی لائٹ آئی، آپ نے اس کو کیچ کر لیا تو اوکے فائن، اگر آپ نے اس کو کیچ نہیں کیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن برائی کا خیال بار بار آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے یہ شیطان کی دخل اندازی ہے، یہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالی جانے والی نجاست ہے، وہ سوچوائے گا آپ کو غلط سلط باتیں۔ لیکن آپ کو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اسپیشلی قرآن پڑھنے والوں کو تو بہت زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کو کوئی بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، تو شیطان دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ کتنی بار معاف کرنا ہے؟ اب اس بار نہیں کرنا، بس اب کی بار نہیں کرنا، اور آپ کہتے ہیں ہاں بس اب کی بار میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے خود کو بچانا ہے۔ پھر آپ کو جاہلوں سے الجھوا دے گا، آپ بحث کرنے بیٹھ جائیں گے، آپ ان کی غلط سلط باتوں کے جواب دینے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ دو جواب، کیوں بولنا نہیں آتا، کیوں تم بزدل ہو، کیوں تم غلط ہو، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ پھر آپ بول جاتے ہیں، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے کیوں بولا، کیونکہ اگر وہ صحیح کام ہوتا تو آپ کو افسوس اور ندامت ہوتی ہی نہ۔ پھر اگر آپ نیکی کا حکم دیں تو کہتا ہے کہ ابھی تو تم نے شروع کیا ہے، ابھی تم کہاں اتنے اچھے ہو، ابھی تو تم نے استقامت اختیار نہیں کی اور بتانے چلے ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا۔ آپ کو ایک آیت بھی سمجھ آ گئی ہے، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرنا شروع کر چکے ہیں، اوکے آگے بتائیے لوگوں کو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر ڈالے گا۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ نہیں ابھی تو تم کو بہت پڑھنا ہے، ابھی تو تم کو بہت عمل کرنا ہے، ابھی تو بہت کام باقی ہے، پہلے خود تو ایکسپرٹ ہو جاؤ پھر دوسروں کو بتانا۔ اچھا کبھی آپ بتانے لگے نا کسی کو اپنے کمزور عمل کے ساتھ، تو لوگ آپ کو کہیں گے پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں۔ اب وہ بندہ
یوٹیلائز ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے. وہ آپ کو بولے گا پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں, تو آپ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے مجھے نہیں بتانا چاہیے. نہیں بتائیے, کیونکہ جب آپ دین کا حکم دیں گے, جب آپ لوگوں کو دین بتائیں گے, تو سب سے بڑی پرابلم شیطان کو ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کا حکم, اللہ کی بات کسی کو بتائیں. وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا, یا تو آپ کو اپنی ذات سے یا پھر کسی اور کی ذات سے. تو ان آیات میں خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, لیکن ان تمام نصیحتوں کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہر داعی حق کو ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں سے محفوظ کر رکھا تھا. اس بارے میں روایت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی جن کو مقرر کر رکھا ہے. صحابہ نے دریافت کیا, یا رسول اللہ اور آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میرے ساتھ بھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع بن گیا ہے, یعنی وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. وہ جن جو مجھ پر مسلط کیا گیا ہے وہ بھی مسلمان ہے. وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطانی وسوسوں سے پہلے ہی محفوظ کر دیے گئے ہیں. مسئلہ ہمارا ہے. تو یہ نصیحتیں امت کے تمام لوگوں کے لیے ہیں, کیونکہ ہر امتی اپنی جگہ رہ کر داعی حق ہے. کوئی زبان سے اللہ کا حق بیان کرتا ہے, کوئی اپنے عمل سے, اور کوئی لکھ کر, یعنی جو صلاحیت جس کے پاس ہے وہ اس سے دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. تو چوتھی ہدایت کیا ہے کہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے تاکہ جوش میں بے قابو ہونے سے بچ جائیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, اتقوا, جنہوں نے تقوی اختیار کیا, یعنی جو صاحب تقوی ہے, اذا مسہم, جب چھو جاتا ہے ان کو, طائفن, کوئی خیال, من الشیطان, شیطان کی طرف سے. طائف اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے. یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ شیطانی وسوسہ بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے, سملر ہے. ٹھیک ہے جی. تو طائف من الشیطان, کوئی خیال شیطان کی طرف سے. اور ویسے طائف کا لفظ طواف سے ہے, یعنی شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے, آپ کے گرد طواف کرتا ہے, بار بار چکر لگاتا ہے. اسی لیے بھی یہاں پر طائف سے مراد کیا ہے, شیطانی وسوسہ. تذکرو, وہ نصیحت پکڑتے ہیں. جیسے ہی تقوی والوں کو شیطانی وسوسہ آتا ہے وہ فوراً سے نصیحت پکڑتے ہیں. فَإِذَا, پھر یکایک, ہم مبصرون, وہ دیکھنے لگتے ہیں, وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں, یعنی سیدھے راستے کو دیکھتے ہوئے اپنا طرز عمل سیدھا کر لیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاحب تقوی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, صاحب بصیرت ہوتا ہے. تقوی سے آپ کو بصیرت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے ایسے وسوسوں پر غور کرتے ہیں اور اس کے نتائج دیکھ کر, یعنی اس کا انجام دیکھ کر فوراً سے چونک پڑتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا, اور یہ نتیجہ تو اچھا نہیں ہے. اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بر وقت غلط نتائج ملنے سے بچا لیا, شیطان کی فتنے سے بچا لیا. یہ تقوی والوں کا حال ہے, کیونکہ اس کے برعکس جو نافرمان ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ, اور ان کے بھائی, يَمُدُّونَهُمْ, کھینچتے ان کو, فِي الْغَيِّ, گمراہی میں. اب ان کافروں کے بھائی چونکہ شیطان ہیں, اسی لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اور ان کے بھائی یعنی شیطان. کن کے بھائی؟ کافروں کے بھائی یعنی شیطان کھینچتے ہیں ان کو, یعنی ان کافروں کو, فی الغی, گمراہی میں. یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچے لے جاتے ہیں.
گناہوں کو ان کے لیے آسان اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور وہ ان کی جہالت اور حماقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں کن کی بات ہوئی؟ جو تقوی والے تھے۔ اس آیت میں کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو نافرمان لوگ ہیں، وہ فوراً شیطان کے وسوسے میں پھنس کر نافرمانی کر جاتے ہیں، پھر شیطان ان کو مزید کھینچتا چلا جاتا ہے، اور ان کا اس اعتبار سے حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، کرتے جاؤ، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ ثم لا یقصرون، پھر نہیں وہ کمی کرتے، پھر وہ کمی نہیں کرتے، یعنی وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں یقصرون کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور شیاطین بھی۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی بہت زیادہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یا پھر شیطان ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم لا یقصرون کا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ معنی بتاتے ہیں کہ نہ تو انسان اپنے ان گمراہ اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ شیاطین ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ کتنا اچھے سے کلیئر کر دیا ابن عباس نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان اپنے ان گمراہ اعمال میں کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح سے شیاطین بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، شیاطین بھی ان کو گمراہی کی طرف کھینچے ہی جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر بہت اچھی ہے سمجھنے کی، ثم لا یقصرون سے، کہ برائی کی طرف بلانے والے گمراہ کرنے میں کمی نہیں چھوڑتے، لیکن نیکی کی طرف بلانے والے 1 2 3 بار بلا کر اگر کوئی نہ آئے تو کیا کہہ کر چھوڑ دیتے؟ بلانے سے فائدہ نہیں۔ لیکن جو لوگ برائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ بلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ثم لا یقصرون۔ لیکن نیکی کی طرف بلانے والے 1 2 دفعہ بلاتے ہیں، اگر کوئی نہ آئے، توجہ نہ دے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائی کی طرف بلانے والوں میں کمٹمنٹ ہے اپنے اس کام کو لے کر، لیکن نیکی کی طرف بلانے والوں کے اندر اپنے اس کام کو لے کر کمٹمنٹ نہیں ہے۔ یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس طرح کی آیات ان 9 پاروں میں پہلی بار آ رہی ہیں۔ مجھے کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتانی تھیں شیطان کے حوالے سے، کہ شیطان انسان کو کس طرح کمزور پا کر حملہ کرتا ہے، کون کون سے وہ گیٹس ہیں، دروازے ہیں جس سے شیطان ہمارے اندر انٹر ہوتا ہے۔ لیکن آج چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ یہاں جو ہم نے آیت نمبر 201 میں پڑھا کہ تقوی والے شیطان سے چوکنا رہتے ہیں، اور جیسے ہی شیطانی وسوسہ ان کے دل میں آتا ہے فوراً سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تذکروا کے ساتھ اس معنی کو واضح کیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کے عذاب، اس کے ثواب
اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرنے لگتے ہیں. ان کو فوراً سے دماغ میں یہ باتیں آنے لگتی ہیں کہ اگر میں نے یہ غلط کیا تو مجھے اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر میں اس سے بچ جاتا ہوں تو مجھے یہ ثواب ملے گا. اللہ نے مجھ سے یہ اچھا وعدہ کیا ہے اچھے عمل کے ساتھ، اور برا وعدہ کیا ہے برے عمل کے ساتھ. تو وہ اللہ کے عذاب، اس کے ثواب، اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں کو یاد کرنے لگتے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھیے تذکروا کے فوراً بعد کیا بات آئی؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں. اللہ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور پھر یہاں جو اگلی آیت میں بات ہوئی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی کھینچتے ہوں ان کو. یہ جو یمدونہم کا لفظ ہے مد سے ہے، میم دال دال، مد لمبا کرنے کو بھی کہتے ہیں اور المدو زیادہ کرنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی ایک تو یہ شیاطین ان کفار کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کو آسان اور خوبصورت بناتے ہیں، اور زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جہالت کو، ان کی حماقت کو. یہ زیادہ کرتے ہیں ان کی جہالت کو اور حماقت کو، اور گمراہی کی طرف کھینچے ہی چلے جاتے ہیں. اور گمراہی کی طرف کھینچے چلے جانے کا کیا معنی ہے؟ ان کے لیے وہ گناہ کا کام آسان بناتے ہیں، مزین بناتے ہیں. ان کو وہ غلط کام غلط لگ ہی نہیں رہا ہوتا، اور پھر اتنے کمیٹڈ ہیں اپنے اس کام میں. ثم لا یقصرون، کوئی کمی نہیں کرتے، نہ شیطان کمی کرتے ہیں اور نہ یہ گمراہ ہونے والے لوگ اپنے اس غلط کام کو کرنے میں کوئی کمی کرتے ہیں. دونوں ہی پھر اس روش پر چل پڑتے ہیں. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. جی، یہ تین آیات بہت اہم ہیں. اور ابھی شیطان کی چالوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے، تو تقوی والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے بچتے ہیں، اس کے وسوسوں سے بچتے ہیں. تو اس ٹاپک پر بات کرنا ابھی ہمارا باقی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ شیطان ہمارا کیسا کھلا دشمن ہے. وہ ہمیں کہیں کا بھی نہیں رکھنا چاہتا. یاد رکھیے گا یہ بات، کہیں کا بھی نہیں رکھنا چاہتا. وہ دنیا میں بھی ہماری بے عزتیاں کروانا چاہتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جائیں. وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کا تو ٹارگٹ ہی یہی ہے، اور وہ اپنے اس ہدف کو لے کر بہت متحرک ہے. کسی صورت ہماری جان نہیں چھوڑتا. ایون جب ہم سوتے ہیں تو وہ رات ہماری ناک کے اس بانسے پر گزارتا ہے، اور باقاعدہ وہ ہمیں پھونکے مار مار کے کہتا ہے ابھی سو، ابھی رات بہت لمبی ہے، کیری آن، سوتے رہو. کیا ضرورت ہے ایکٹیو ہونے کی؟ کیونکہ اگر مومن ایکٹیو ہو گیا تو پھر وہ شیطان کو تھکاتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، بہت تفصیلاً بات ہے، اسی لیے وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں شروع نہیں کر رہی، تاکہ ہم تسلی کے ساتھ اس تربیہ کو لے سکیں اور اس مسئلے کو سمجھ سکیں، اپنے حل نکال سکیں. آپ کا ایک سوال آیا ہے کہ بار بار کہنے پر کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں، حق بتانا تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس سے ملنے والی نیگیٹو باتوں کو، مخالفتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی اگنور کیجئے. حق بتانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے نیگیٹو ریاکشن کی بیسس پر بتانا چھوڑ دیں. اس طرح تو دین کا کام رک جائے گا.
ٹھیک ہے جی. تو بتاتے رہنا ہے, بس اس میں موقع اور محل دیکھتے رہنا ہے کہ آپ کو کون سے ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے. دین کے معاملے میں بحث جائز ہے, کسی نے مجھ سے کہا ہے, اور یہ حدیث میں بھی ہے. دیکھیں, دین کے معاملے میں مجادلہ جائز ہے, ڈیبیٹ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اس سے جدال کر سکتے ہیں وتھ ریفرنسز, دلائل کے ساتھ. اگر آپ بغیر دلائل کے بھونڈے انداز میں کسی سے بات کریں گے تو وہ بحث ہو جاتی ہے, اور بحث برائے بحث کوئی فائدہ نہیں دیتی, اس کا کوئی اینڈ نہیں نکلتا. ہاں, اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھتا ہے کہ مجھے اس مسئلے پر آپ ڈیٹیلز دیں, تو آپ دلائل کے ساتھ بات کیجئے, بات کرنے کے بعد ان کے اوپر چھوڑ دیجئے. یہ ہے احسن طریقے سے مجادلہ کرنا, جس کو حدیث میں بھی بتایا گیا اور آپ انشاءاللہ آگے قرآن میں بھی پڑھیں گے. سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, لوگوں کو بلائیے اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ. ٹھیک ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور آپ ان سے ڈیبیٹ کیجئے پر احسن طریقے پر, یعنی دلائل کے ساتھ. پھر آپ کا ایک اور سوال آیا ہے کہ بچے بہت لڑتے ہیں, ماں ان کو سمجھاتے سمجھاتے بد اخلاق ہو جاتی ہے, تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے, بچوں کو کیسے سمجھائیں جبکہ بار بار بچہ ایک ہی غلطی کرے, تو ماں کیا کرے. دیکھیں, اگر بچے لڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے روٹ کاز پر جانا چاہیے کہ ایشو کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. پہلی بات, اگر آپ کو جڑ میں جو مسئلہ ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, روٹ کاز پتہ چل جاتی ہے, تو پھر آپ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے کہ اس طریقے سے ہمارے گھر کا پیس خراب ہو رہا ہے, امن خراب ہو رہا ہے, اور آپ کس بات پر لڑ رہے ہو. یہ کوئی لڑنے کی بات ہے, کیونکہ بسا اوقات بچے جو لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے مس بہیو کیا ہے, یعنی دو بچے لڑ رہے ہیں, کسی نے کیا ہے اور کسی نے برداشت کیا ہے, تو آبویسلی اس معاملے کو عدل و انصاف کے ساتھ سارٹ آؤٹ کیا جائے. حل بد اخلاقی نہیں ہے. بد اخلاقی سے کب کون سی چیز ٹھیک ہوئی ہے مجھے بتائیے. اگر ہم اپنے بچوں میں کوئی ایشوز دیکھتے ہیں, ہم نوٹ کرتے ہیں اس کو, جیسے کہ میں خود بھی ماں ہوں, اپنے بچے میں کوئی ایشو دیکھتی ہوں نا, تو پہلی دفعہ دیکھا اگنور کیا, دوسری دفعہ دیکھا نوٹس کیا کہ ہاں یہ دوسری دفعہ یہ مسئلہ ہے, تیسری دفعہ نوٹیفیکیشن مزید ایڈ ہوئی, اور یاد بھی رکھا پہلے کیا تھا تو کب اگنور کیا تھا, پھر اس کے بعد نوٹس کیا تھا, پھر تیسری بار نوٹس کیا تھا, پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر میں اس کو کسی مناسب وقت میں بٹھا کے تمہیداً کوئی بات کر کے اس کے مسئلے کو ڈسکس کرتی ہوں کہ بیٹا یہ چیز میں مسلسل آپ کے اندر دیکھ رہی ہوں, اور پہلی دفعہ تو میں نے اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے بائی مسٹیک یہ چیز ہو گئی ہو, آپ کو دھیان نہیں رہا ہو, لیکن دوبارہ بھی آپ نے یہ چیز کی, تیسری بار بھی آپ نے چیز کی, تو اب یہ برداشت نہیں ہوگی. اور ہمارے گھر کا یہ اصول نہیں ہے, یا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, یا میری یہ تربیت نہیں ہے, میری تربیت یہ ہے, تو بچہ اس وقت ضرور سنتا ہے. ہم کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. بچہ جس وقت کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اتنا میس کریٹ کر دیتے ہیں, اتنا شور شرابہ, گھر میں ایک تماشا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد سب نارمل ہو جاتے ہیں, اور کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیا اس میں اصلاح ہے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. پھر دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, پھر یوں ہی شور ہوتا ہے, پھر یوں ہی کسی کو مار پڑتی ہے, پھر یوں ہی کسی کی بے عزتی ہوتی ہے, پھر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی نہ اصلاح ہوتی ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہوتا ہے, نتھنگ. یہ کوئی تربیت تھوڑی نہ ہے. بچوں کی تربیت ایسے نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت بہت مشقت والا کام ہے. اس میں آپ کو بچوں کے ساتھ ڈائلاگس کرنے پڑتے ہیں, بات چیت کرنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور جتنے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا اتنی تربیت مشکل ہوتی جاتی ہے. اب ان سے بات کرنے کے لیے آپ کو مناسب الفاظوں کا بھی اختیار کرنا ہے. جو اولادیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں, اب آپ ان کو بدتمیزی کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں سمجھا سکتے. سمجھ لیں گے, تھوڑی بات سن لیں گے آپ کی, لیکن باہر جا کے آپ ہی کی بات کریں گے کہ میری امی اچھی نہیں ہے, میرے ابو اچھے نہیں ہیں, وہ مجھ پہ یہ سختی کرتے ہیں, وہ سختی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اماں ابا کو تربیہ کرنے آئی ہی نہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈائلاگس کرنے پڑتے ہیں, اور اخلاق کے ساتھ
میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میں بھی ماں ہوں. اخلاق کے ساتھ جو بات آپ سمجھا سکتے ہیں، جو بات آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھا سکتے ہیں، جو بات آپ نرمی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ سختی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ سمجھا ہی نہیں سکتے. کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. سر درد ضرور ہوگا آپ کا، کیونکہ آرام سے بات کرنا، ٹینشن بہت ہو رہی ہے. بچے بعض دفعہ ایسی مسٹیک کرتے ہیں، اور کچھ بچے تو ایسے ایسے بلنڈرز کرتے ہیں کہ غصہ پیرنٹس کا بالکل عروج پر ہوتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھتے ہوئے اس مسئلے کی سلیوشن کی طرف جانا، اس مسئلے کے حل کی طرف جانا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ہم مائیں بیوقوفیاں کر جاتی ہیں، جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے تیسے الفاظ منہ سے بولتی ہیں، اور پھر اس میں بچوں کی تحقیر کرتی ہیں، ان کی عزت نفس کو ہرٹ کرتی ہیں. بچے اس وقت کچھ بھی سننے اور سمجھنے اور اصلاح لینے کی سچویشن میں نہیں ہوتے. جب آپ کسی کو کچھ بھی باتیں سنا دیں، بتائیے کیسے وہ لے گا آپ کی بات کو؟ خود کو رکھ کے دیکھ لیں اس جگہ پر. اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آس پاس کتنے لوگ ہیں. یعنی گھروں کے اندر جو امن خراب ہوتا ہے نا، وہ انہی بد تہذیبیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. جب آپ اپنے بچے کے سامنے آواز بلند کر لینا، تو نیکسٹ ٹائم بھی وہی والیوم سے بات کریں گے، لیکن پھر 3-4 دفعہ میں آپ کو والیوم اور بڑھانا پڑے گا. پھر 3-4 کے بعد آپ کو والیوم اور بڑھانا پڑے گا. پھر آپ ایکسٹریم لیول پر چیخیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوں گے میں اتنا چیخ رہی ہوں لیکن تم لوگ سن نہیں رہے ہو، کیونکہ آپ نے ان کو ڈھیٹ بنا دیا ہے. اب وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کو پتا ہے ان کی ماں نے تھوڑی دیر اونچی اونچی آواز میں بولنا ہے، پڑوسیوں کو سنوانا ہے، پھر جائیں گے باہر تو دوست پوچھیں گے کیا وہ آج ڈانٹ پڑی، تو بے عزتیاں ہونی ہیں. چلو برداشت کرو، کیا کریں. بچے باہر جانے سے بھی ڈرتے ہیں پھر، آپ کو پتا، کیونکہ ماں کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اور پھر کچھ بچے مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسے ملی ہو ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بچے تھے. کبھی ملا آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو دھتکارا ہو؟ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا ہی نہیں، نہ کسی لونڈی کو، نہ کسی غلام کو، نہ اپنی بیوی کو، کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا کبھی کسی پر. صرف میدان جنگ میں، وہ بھی اللہ کے دشمن کے سامنے، بس. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ تقویٰ ہوگا تو آپ کو بصیرت نصیب ہوگی. جب ہمیں سچویشن سمجھ نہ آئے نا، اور ہمارا غصہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو، ہمیں شیطانی وسوسے بار بار پریشان کر رہے ہو، تو سوچنا چاہیے ہمارے تقویٰ میں کہاں کمی آ رہی ہے. جی اگر بچے غلطیاں دہراتے ہیں تو وہ بچے ہیں. جب وہ میچور لیول پر جا رہے ہوں، ان کی عمر بڑی ہو رہی ہو، ٹین ایجر ہو رہے ہوں، تو ٹھیک ہے آپ اپنے کلام کو اسٹرکٹ کیجئے کہ ایسا نہیں چلے گا گھر میں. ہاں ہیبٹ اگر کوئی خراب ہے، اس چھوڑ نہیں رہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ ان کو اپنے اصول بتائیے. باصول رہیے، آپ خود منظم رہیے، آپ خود نیک رہیے، آپ کی بات میں اثر آئے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بد اخلاقی کی اجازت نہیں دوں گی کہ بد اخلاقی نہیں کر سکتے آپ. اور اسپیشلی جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں، وہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اپنی عزت نفس کو لے کر. عمر ایسی ہے نا، کیونکہ اتنی پیک جوانی ہوتی ہے، اس میں طاقتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پیرنٹس ان کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنی رسپیکٹ کو بنانا ہے. جہاں رسپیکٹ ہوگی وہاں وہ بندہ آپ کے حکم کو لے لے گا انشاءاللہ. دوسری بات، محبت کا کنیکشن، محبت والا تعلق قائم رکھنا ہے. جہاں محبت ہوگی وہ آپ کی بات کو مان لے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز، خود کا عمل سٹرونگ ہونا چاہیے، تو آپ کی زبان میں اثر آئے گا. ورنہ تو ہم جو بولتے جائیں گے وہ دیوار پہ مارے ہوئے پتھر ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالی اس تفسیر کو اور اس سورہ کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.